السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ آج کا ولاگ میاں عباد کے خاندان پر ولاگ ہے۔ میاں عمار جو پکارتا رہا اپنے بابا کو، جو اپنے بابا کو میاں عباد کو دیکھنا چاہتا تھا اور منتظر رہا اپنے آخری سانس تک اپنے والد کا، لیکن وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ ایک معصوم سا پھول جب اس دنیا سے گیا، بہت سے لوگوں کے دل افسردہ ہوئے، بہت سے لوگوں نے آواز بلند کی، بہت سے لوگوں نے اسٹیٹس لگائے، بہت سے لوگوں نے جہاں ممکن تھا ٹویٹر پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اس کے لیے پوسٹ کی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قیامت ابھی رکی نہیں، اس کے خاندان پر ابھی بھی قیامت گزر رہی ہے۔ میاں عباد کی جو اہلیہ ہیں وہ کس کنڈیشن میں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میاں عباد کے جو چھوٹے بھائی ہیں، میاں عمار کے جو چچا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے عمار کا غم دیکھا، عمار کا جنازہ اٹھایا، عمار کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا۔ اس کے بعد جب میں گھر آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں میری بابی یعنی میاں عباد کی جو اہلیہ ہیں ان کی طبیعت بہت خراب ہے، طبیعت ان کی بگڑ چکی ہے، کیونکہ اولاد کا غم ایک بہت ہی گہرا غم ہوتا ہے۔ یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو اولاد والے ہیں، یہ وہی لوگ جانتے ہیں۔ خدا کسی پہ ایسا وقت نہ لائے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بچھڑتا ہوا دیکھے اور اس کی تدفین بھی نہ کر سکے۔ خدا کسی ماں پر ایسا وقت نہ لائے، وہ ماں جس کا ایک معصوم سا پھول اس دنیا سے چلا گیا، وہ عورت جس کا شوہر جو ہے، جس کا ہسبینڈ وہ جیل کی اصلاحوں کے پیچھے ہے، جس کا بیٹا قبر میں چلا گیا، وہ یہ صدمہ، وہ دکھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کی کنڈیشن خراب ہو گئی، اسے ہاسپٹل لے کر گئے۔ 4 دن آج ہو گئے ہیں، وہ کچھ کھا بھی نہیں سکتی۔ میاں عباد کے چھوٹے بھائی کہتے ہیں انہیں چمچ کے ذریعے پانی پلایا جاتا ہے۔ خدارا میاں عباد کے لیے، ان کی فیملی کے لیے آواز اٹھائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنازے اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ آواز اٹھائیں۔ میاں عباد کا جو بڑا بیٹا ہے، میاں عمار کا بھائی، وہ کہتا ہے میرے بابا کو کب چھوڑیں گے جب ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ آج وہ عورت، آج وہ بہادر عورت جس نے یہ غم دیکھا، جس نے اپنے شوہر کو دلاسا دیا تھا، آج وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ اور میاں عمار کے چچا کہتے ہیں اسی کنڈیشن میں ہے جس کنڈیشن میں میاں عمار تھا۔ ہم نہیں چاہتے ہم اور جنازے اٹھائیں۔ تو پاکستانیوں، اپنی بہن سمجھ کر، اپنی بیٹی سمجھ کر، اپنی ماں سمجھ کر اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ اگر آپ آج آواز اٹھائیں گے تو یہ آواز اس خاندان کو بچا سکتی ہے۔ ایک معصوم پھول تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، ہو سکتا ہے میری اس بہن کی کنڈیشن بہتر ہو جائے۔ تو میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے اس کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ یہ لمحہ بہت دکھ کا لمحہ ہوتا ہے۔ یہ لمحہ وہی لوگ جانتے ہیں جن کا کوئی اس دنیا سے جاتا ہے، جن کی آنکھوں کے سامنے جب اپنا کوئی دنیا سے جاتا ہے تب دکھ اور تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو ان کو بھی اپنا سمجھیں، یہ بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں۔ انسانیت کا رشتہ سب سے اہم رشتہ ہے۔ انسانیت کے رشتے کے لیے ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ میاں عمار کے چچا کہتے ہیں یہاں عدالتی نظام کا تماشا بنا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی تھی، میں نے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی تھی کہ میاں عمار اپنے والد سے مل سکے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، مجھے علم نہیں تھا کہ ایسا وقت آئے گا۔ سو میں دوبارہ گزارش کروں گا سب مل کے ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ اس کے علاوہ آپ سب کو پتہ ہے الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے یہ بات کی بات ہے، لیکن ایک طرف ایک جماعت جس کا لیڈر جیل میں ہے، دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب پاکستان آنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ پہلے انہوں نے ایک پلان بنایا تھا
کہ اسلام آباد پہنچیں گے, یہاں سے ضمانت لیں گے, پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کریں گے. میں نے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ 13 جماعتیں اکٹھی ہو کر بھی آ جائیں تو پریڈ گراؤنڈ میں عمران خان جیسا جلسہ ایک حصہ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ جو عمران خان کا جلسہ ہوا تھا تب جذبہ تھا, جنون تھا, اور لوگ خود آئے تھے. بسوں میں لاد کر, ٹوٹے میں لاد کر, قیمے کا لالچ دے کر, نان کا لالچ دے کر, بریانی کا لالچ دے کر لوگ نہیں تھے لائے گئے, پیسوں کا لالچ دے کر لوگ نہیں تھے لائے گئے. تب لوگ ایک جذبے کے ساتھ آئے تھے. وہ پلان کینسل ہوا. دوسرا پلان بنا تھا کہ ایئرپورٹ پر میاں صاحب اتریں گے, وہاں سے ریلی کی شکل میں داتا دربار آئیں گے, اس کے بعد مینار پاکستان جلسہ کریں گے. انہیں پتا تھا کہ اگر لوگ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں, پہلی تو بات لوگ نہیں پہنچیں گے, یہ لوگوں کو لے کر جائیں گے. جس طرح لے کر جائیں گے سب جانتے ہیں. اگر لوگوں کو لے کر جاتے ہیں اور جب ریلی کی صورت میں آئیں گے تو لوگ کبھی بھی کسی صورت بھی لوگ مینار پاکستان کے اندر نہیں جائیں گے. کچھ لوگ تو آدھے سے زائد لوگ رستے سے چلے جائیں گے. سو انہوں نے یہ پلان بھی کینسل کر دیا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے. اب آخری پلان یہ ہے کہ نواز شریف ایئرپورٹ سے اتر کر سیدھا مینار پاکستان آئیں گے, وہاں یہ جلسہ کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ عوامی قوت ہے. لیکن عوام بہتر جانتی ہے کہ ان کے ساتھ کون سی عوامی قوت ہے. منصور علی خان صاحب کہتے ہیں لاہور جسے شیر کا گھر کہا جاتا تھا, میں نے سروے کروایا ہے, وہاں نون لیگ اب ایک سیٹ بھی نہیں نکال سکتی. جیسا کہ عمران خان نے چیلنج دیا تھا کہ نواز شریف جس حلقے سے الیکشن لڑیں گے اسی حلقے سے میں الیکشن لڑوں گا, پھر دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. حبیب اکرم صاحب جو سروے کرنے کے ماسٹر ہیں, انہوں نے لاہور میں سروے کیا ہے. سروے کیا کیا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں کیا نون لیگ جیتے گی؟ لاہور میں 67% لوگوں نے کہا کہ نون لیگ نہیں جیتے گی, 27% لوگوں نے کہا جیتے گی, 6% نے کہا معلوم نہیں. 67% لوگ جو ہیں جنہوں نے کہا نہیں جیتے گی, آپ سب کو پتا ہے وہ 67% لوگ کس کے حامی ہیں. لاہور سے پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی اکثریت کے ساتھ جیتے گی اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے بھی وہاں سروے کیا ہے اور آپ نے یقیناً میرے سروے دیکھے ہوں گے جو میں نے خیبر پختونخوا میں کیے, جو پنجاب میں کیے. انشاءاللہ سروے کا آغاز بھی کروں گا. یہ صورتحال ہے ان لوگوں کی جو یہاں حکومت بنانا چاہتے ہیں. اگر عمران خان صاحب اٹک جیل میں رہتے ہیں, عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیا جاتا, تو یہ کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں ملے گا؟ بلے کا نشان تو الاٹ ہو گیا ہے. لوگ, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, اگر یہ پیپر ہے یہاں 20 نشان ہیں اس طرح لائن میں جس طرح ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, لوگوں کا دھیان کسی اور نشان کی طرف نہیں جائے گا, اور لوگوں کا دھیان یہ بھی نہیں جائے گا کہ امیدوار کا نام کیا ہے. لوگ صرف بلے کا نشان ڈھونڈیں گے, ٹھک کر کے مور لگائیں گے, اور اس طرح بلے پر موریں لگے گی کہ یہ حیران اور پریشان ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ مہنگائی ہو چکی ہے, لوگوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا ہے ساری قوم جانتی ہے, اور اس کا بدلہ الیکشن میں لیا جائے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.